تو جس بات کو اس زمانہ میں دین نہیں کہا گیا اور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا حدیث نبویہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس شخص نے ایسی کوئی نئی چیز نکالی، احدث فی امرنا، ہمارے اس دین میں، فی امرنا فی دیننا، یعنی جس نے کوئی اسلام میں نئی چیز کا داخل کی جو پہلے نہیں تھی، آپ کا اس پہ حکم نہیں تھا، آپ کا اس پر فرمان نہیں ہے، لیس علیہ امرنا فہو رد، تو وہ مردود ہوگی، ناقابل قبول ہوگی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس پہ کرنے کا ہمارا حکم موجود نہیں ہے، فہو رد، تو وہ بھی مردود ہوگا۔ اور ادھر احادیث میں آپ فرماتے ہیں، دوسری تیسری حدیث میں، ایاکم ومحدثات الامور، اے لوگوں اسلام کے اس دین میں نئی نئی چیزیں داخل کرنے سے بچنا، ایاکم، بچنا اس سے کہ تم نئی چیزیں اس دین میں داخل کرو، ایاکم، یہ اکثر آپ اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے تو اہل بدعت اپنے طور پہ اس کا مذاق اڑاتی ہیں، کہتے ہیں ہر چیز کو بدعت کہہ دیتے ہیں، ہر چیز کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، حالانکہ یہ قول پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان نبی ہے، کسی کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر دین میں کسی بھی بدعت کو داخل کرنے سے اے لوگوں، اے مسلمانوں بچتے رہنا، کیونکہ ہر نئی چیز فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہوگی، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہوگی۔ اب لوگ تو اس کو گمراہی نہیں سمجھیں گے، لوگ تو اس کو اچھائی سمجھیں گے، لوگ اس کو اچھی چیز سمجھیں گے، اس کو عشق سمجھیں گے، اس کو محبت سمجھیں گے، اس کو کہیں گے کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ لیکن فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز دین میں جو داخل کی جائے گی وہ بدعت ہوگی، اور جب بدعت ہوگی تو گمراہی ہوگی، اور گمراہی ہوگی تو گمراہی تو نار جہنم میں جانے والی ہے۔ اب اس کو آپ تھوڑا سامنے رکھیں، اور احادیث تو اس معاملے میں بہت ساری ہیں، ان کو ہی صرف ہم دیکھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو جشن عید میلاد النبی کے نام سے 12 ربیع الاول کو کچھ لوگ مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو بڑا ٹھیکیدار سمجھنے والے، اسلام کے دین کا، بڑے اہل سنت والجماعت کا نام دینے والے، اور بڑے اس پہ اپنے عشق کا اظہار کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے والے، اور یہ معلوم کرانے والے کہ ہم ہی ہیں محبان رسول۔ باقی سب جو ہے کوئی بے ادب کسی کو کہتے ہیں، کسی کو گستاخ کہتے ہیں، کسی کو کچھ نام دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہی محبان رسول کہنے والوں کا یہ جشن عید میلاد النبی منانا کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے سب کی تقریریں سنی ہیں، ان کے پڑھوں ہوئی کی باتیں بھی سنی ہیں، اور ان کے ان پڑھوں کی باتیں بھی سنی ہیں، کوئی ایک دلیل بھی کسی نے ایسی ذکر نہیں کی جس پہ دل مطمئن ہو جائے۔ یہ عمل کرنے کے لیے ایک عام آدمی کے سامنے بھی آپ اس عمل کو رکھیں گے تو اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کوئی اپنی دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت سے شروع کرتے ہیں اور یہ ولادت آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے دلیل یہ دیتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، تو جب یحییٰ نبی کی پیدائش کا ذکر قرآن میں ہو سکتا ہے تو ہم اردو میں گھوم کر امام الانبیاء کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جہاں عیسیٰ کی ولادت کا ذکر آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں جس دن پیدا ہوا ہوں مجھ پہ سلام، تو کہتے جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہو سکتا ہے تو جو ساری کائنات کے سردار اور تاجدار ہیں ان کی ولادت کا ذکر کرنے میں کیا بات ہے؟ تو بھائی ولادت کے ذکر کرنے سے بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہاں یہ لوگ بہت بڑا مغالطہ دے جاتے ہیں، حق کو سچ میں جھوٹ کے ساتھ ملا کر عوام کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ ایک ہے ذکر ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کے جو حالات ہیں ان کا ذکر کرنا، بیان کرنا، وہ تو ہم بھی بیان کرتے ہیں، علماء حق بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے آپ کا والد فوت ہو چکے تھے اور آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی، وہ تو ساری جو ایک ذکر ولادت ہے یا ذکر پیدائش ہے اس کا تو کوئی انکار نہیں ہوگا۔ تو یہ لے آئیں گے کہ دیکھو قرآن میں تو ذکر ہے ولادت کا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، اور جو ان کا بڑا پادری ہے وہ کہہ رہا تھا سورہ البلد کی آیت کو، جو اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، سن کا دیکھو یہ ذکر آ گیا، یہ ولادت کا ذکر آ گیا۔ تو جتنے بھی یہ لوگ ان کے جتنی بھی دلائل اور جتنی بھی دلیلیں پیش کر رہے ہیں ان میں ایک دلیل بھی ایسی نہیں ہے جو اس جشن پر دلیل بن سکے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور اس کی مثال سلف صالحین میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ عید میلاد النبی، یہ یوم ولادت، یہ 12 ربیع الاول کا دن نبوت کے بعد 23 مرتبہ یہ دن آیا۔ کسی ایک دن بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرما کے، اکٹھا فرما کے اور بٹھا کر صرف ذکر ولادت کیا اور فرمایا ہو کیا بیٹھے بھائی آج کا دن تو خوشی کا دن ہے، میں اس دن پیدا ہوا۔ ایسی ایک مثال بھی صحابہ کرام کے زمانہ میں نہیں ملتی، اور اسی لیے قرآن مجید نے آپ کی ولادت کا ذکر نہیں کیا، بعثت کا ذکر کیا۔ مومنوں پہ جو احسان جتلایا اللہ پاک نے تو آپ کی ولادت سے نہیں کیا بلکہ آپ کی بعثت سے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ پاک نے مومنوں پر احسان، خاص احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، یہ نہیں فرمایا کہ ان میں ایک رسول پیدا کیا بلکہ فرمایا ان میں ایک رسول بھیجا، کیونکہ اصل ہے پیغمبر علیہ السلام کی بعثت سے آگے سلسلہ جو ہے وہ اتباع والا شروع ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی والا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کی ولادت کا ذکر نہیں کیا، بعثت کا ذکر فرمایا۔ تو ایک بھی ایسا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں طیبہ طاہرہ میں ایسا نہیں ملتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول، پھر 12 ربیع الاول ولادت کے طور پہ ہے متنازع، یہ متفق علیہ بات نہیں ہے، اتفاقی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، بلکہ یہ اختلافی قول ہے، علماء کے مختلف قول ہیں، اس میں کسی نے 9 کہا، کسی نے 3 کہا، کسی نے 12 کہا، مختلف اقوال ہیں، اور یہ ایک ارادہ الہی ہے، جس چیز میں
کوئی خاص اسلام نے اس دن عبادت فرض نہیں کی ہوتی اور لوگوں کو کسی چیز میں بچانا ہوتا ہے، اس دن کی تاریخ کو مختلف اور اس میں ابہام کر دیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلے کہ کس دن آپ کی پیدائش ہوئی۔ اب اس میں کوئی 9 کو کہتا ہے، کوئی 12 کو کہتا ہے۔ تو اگر بالفرض 12 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بھی ہو تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن صحابہ کرام کو بٹھایا اور اس دن خاص اس کا اسی طریقے سے کیا جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں، عید بنا لیا، اس کو جشن بنا لیا، گھروں سے نکل آئے، روڈوں پہ چل نکلے، جھنڈے لگا دیے، لائٹیں عام کر دی اور ایسے وہ سارے لگائے کہ یہ دن، اور پھر یہ ظالم لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ہم سرکاری جو لوگ ہیں بڑے ان کا جب دن مناتے ہیں، جیسے کہتے ہیں قائد اعظم کی یوم پیدائش کی پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے، ربیع الاول کی ہوگی تو پھر اس میں کیا بات ہے؟ جب ہم قائد اعظم کا دن مناتے ہیں، بھائی قائد اعظم کے دن کو تم دین سمجھتے ہو؟ قائد اعظم کے دن کو کوئی شخص اس کے لیے نہیں کہتا کہ قائد اعظم آج کے دن پیدا ہو گئی یا ان کی وفات ہوئی تو بھائی آج ہمارے لیے دین کی معاملے میں بھی کسی دین کو یہ خیال نہیں جاتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بات سے عرفہ والا ہے، جن کی شان اور جن کا مقام اس سے بہت بلند ہے، تم نے نبی کی شان کو قائد اعظم کی شان کے ساتھ ملا دیا ہے، پیغمبر کو سرکاری اور ان وڈیروں اور لٹیروں کے ساتھ نعوذ باللہ ملا دیا ہے، جیسے کافر لوگ اپنوں کی خوشی کرتے ہیں، ان کی لگاتے ہیں، وہ چھٹی کرتے ہیں اور اس دن وہ انڈیا والے نہروں کو نہیں مانتے۔ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کسی سے ڈالو، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر وصف میں بے مثل اور بے مثال ہیں۔ اور پھر یہ بات کراتے ہیں کہ جو لوگ اس دن خوشی نہیں کرتے نعوذ باللہ یہ ابلیس کی سنت پہ چل رہے ہیں، ابلیس کو اس دن خوشی نہیں ہوئی تھی۔ جب اس لیول تک ایک بات چلی جائے، کفر اور اسلام بن جائے، تو پھر اہل اسلام کو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ عوام کو خبردار کرے اور بتلائے بھائی یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ سیدھی بدعت ہے۔ یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 23 مرتبہ آیا ہے، کسی ایک دن بھی اس پر وہ طریقے اور وہ طرز نہیں ملتی جو انہوں نے شروع کر رکھی ہے۔ بڑی سے بڑی بات یوم الاثنین کی جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس میں 2 روایتیں ہیں۔ یوم الاثنین کے بارے میں صحابی پوچھتا ہے روزہ رکھنے کے لیے آپ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور اکثر یوم الاثنین کا روزہ ہوتا تھا آپ کا، صرف ربیع الاول کا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے یوم الاثنین کا، یعنی جس دن میں پیدا ہوا، اس دن میں پیدا ہوا تھا، یعنی میرے پیدائش کا دن یوم الاثنین تھا۔ اگر اس سنت میں تو منانا ہے تو کم سے کم ہر سوموار کو روزہ رکھ، حالانکہ تیری لوگ، تیری جماعت، تیرے مذہب والے کو رمضان کے فرض روزے میں نہیں رکھتے تو عید میلاد النبی کا روزہ رکھوا بھی دے ان کو تو کیا فائدہ؟ یا تو یوم الاثنین کا ہمیشہ آپ روزہ رکھتے تھے، اکثر صحابی کہتے ہیں۔ تو 23 مرتبہ یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتا ہے، اس پہ آپ اجتماعات نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں بٹھاتے، مٹھائیاں نہیں بانٹی جاتی، شیرینیاں نہیں بانٹی جاتی، جشن نہیں منایا جاتا، روڈوں کو نہیں سجایا جاتا، بازاروں میں جھنڈیاں نہیں لگائی جاتی، پھمپھمے اور لالٹینیں نہیں لگائی جاتی۔ جیسے پہلے مدینہ گزر رہا ہے اسی طرح چلتے ہیں، ذکر ولادت تو ہوتا رہتا ہوگا، لیکن یہ جتنے بھی کام تم کر رہے ہو اس کی کوئی اصل اور فصل نہیں ہے۔ اور پھر یہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا زمانہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت کا زمانہ، جن میں بعض ایسی چیزوں کا ظہور ہوا جن پہ مسلمانوں کے بامی مشورے سے کچھ فیصلے فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، لیکن اس نئی چیز کا اجرا نہیں کیا، بلکہ وہ ہجرت کے معاملہ میں جب صحابہ کرام کی وہ مجلس شورا حضرت عمر کے زمانہ میں بیٹھی کہ مسلمانوں کی کسی تاریخ کا اجرا ہونا چاہیے، مسلمانوں کی کسی تاریخ کا، تو کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، ان مشوروں میں یہ مشورہ بھی آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے تاریخ کو شروع کیا جائے، لیکن چونکہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور دین اسلام یہود و نصارہ کے طریقوں سے منع کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو، تو ان کی ریس نہیں کرو، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہیں پکڑو، ان کے طریقوں پہ نہیں چلو، ان کی مشابہت اختیار نہیں کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے وہ رفقاء نے آپ کی ہجرت سے تاریخ اسلام کا آغاز کیا، اور آج مسلمانوں میں وہ تاریخ ہجری کے نام سے چل رہی ہے۔ اسی طریقے پر حضرت عمر کا زمانہ گزرتا ہے، حضرت عثمان کا زمانہ خلافت آتا ہے، علی مرتضیٰ کا زمانہ آتا ہے، حضرت معاویہ کا زمانہ چلتا ہے، 100 سال تک صحابی کے رسول زندہ رہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آخری صحابی 110 ہجری میں اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، اس کی وفات ہوتی ہے۔ 110 ہجری میں آخری صحابی دنیا سے وفات پا کر جاتا ہے، تو اس 110 ہجری تک کہیں اس عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی اس نام سے جو ان لوگوں نے بنا لیا ہے، کہیں اس چیز کا نام نظر نہیں آتا۔ کیا یہ سارے لوگ عاشقان رسول نہیں تھے؟ کیا یہ سارے لوگ محبان نبی نہیں تھے؟ کیا ان کو پیغمبر سے عشق نہیں تھا؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ جیسے آج بریلوی کہتا ہے کیا یہ بے ادب تھے؟ آج جو جشن عید میلاد النبی نہیں مناتا، جو اس کی، تو وہ طرح طرح کے اس کو بریلوی تانے دیتا ہے، طرح طرح کے اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے، کبھی اس کو شیطان کے ساتھ ملاتا ہے، کبھی اس کو کسی کے ساتھ ملاتا ہے، حالانکہ یہ اس کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو اصحاب نبی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس نیکی کے بغیر کے جو یہ کر رہا ہے، اگر یہ نیکی ہوتی تو یہ وہ ضرور کرتے۔ کتنا بڑا یہ ان لوگوں کو الزام دے رہا ہے، حالانکہ کہاں یہ عاشق اور کہاں وہ عاشق۔ صحابہ کرام جن کے عشق کی شہادت خود قرآن نے دی، جن کی محبت رسول کی گواہی خود قرآن نے دی، جو اتنے بڑے عاشق، جو اتنے بڑے محب نبی، کہ جن کے بارے میں حضرت حسان فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے بھی عاشق اگر بعد میں آئیں گے، لیکن صحابہ کرام جیسا عاشق اپنے نبی کا دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اتنے بڑے عاشق وہ سارے بے ادب اور بے گستاخ ہی، اس لیے بھائی سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ پر یہ الزام دے رہا ہے کہ جشن عید میلاد النبی منانے والا اور جلوس نکالنے والا یہ رسول اللہ کے صحابہ پر الزام دے رہا ہے، اور اگر اس میں جرت ہے تو کسی ایک صحابی کا حوالہ دے کہ اس نے اپنی زندگی میں 12 ربیع الاول کے دن باہر چلو نہ ہی نکلا ہو، گھر والوں کو اکٹھا کر کے اور یہی کہا ہو بھائی آج ہمارے پیغمبر کی پیدائش کا دن ہے، آؤ میرے اہل بیت بیٹھ کر اس دن کو ایک صحابی پیش کر دے، نہیں کر سکتا۔
تو یہ جو دوسروں کو الزام دے رہا ہے اس کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے۔ اس لیے جو چیز سنت سے ثابت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہیں، جو بھی یہ دلیل دے گا وہ غلط ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے۔ ان کی ساری دلیلوں کا ہم نے انالیسس کیا ہے، اس کو دیکھا ہے، کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے جو دلیل بن سکے۔ بھائی قرآن میں انبیاء کی ولادت کا ذکر آیا ہے تو ان کی دوسرے انبیاء کی ولادت کو اللہ پاک بیان فرما رہا ہے، تو بھی اسی طرح اپنے پیغمبر کی ولادت کو بیان کر، لوگوں کو بتلا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت کا وہ جو تذکرہ تاریخ میں حدیثوں میں آتا ہے اس کو بیان کر۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تو نصرانیوں کی طرح، اور جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے ایک بہت ٹھیکیدار میلاد النبی کے دل اور محبان نبی کے نام سے جو بڑا ٹھیکیدار ہے، اس نے یہ کہا کہ کرسمس ڈے جو نصرانیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، اور مسلمانوں کا جو عید میلاد النبی ہے، کہتا ہے یہ دونوں ایک ہی جذبے کے ساتھ ہو رہے ہیں۔